تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 183 and 184 دو آیتیں. آیت نمبر 183. O you who believe, fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may acquire taqwa. کیا ہے ایمان والو، روزے تم پہ مطلب فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے جو لوگ تھے ان پہ کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی ہے. 184. فاسٹ فار اے فکسڈ نمبر آف ڈیز. روزے جو ہے وہ گنتی کے مطلب دن ہے، ایام. بٹ اف اینی آف یو از ill اور آن اے جرنی، لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، سفر پہ ہے، the same number should be made up from other days. تو جتنا روزے چھٹے بعد میں پورے کر لو. And as for those who can fast with difficulty, that is an old man. اگر جو لوگ تکلیف سے روزہ رکھ رہے ہیں یا بڑھاپے میں ہیں یا کوئی بیماری میں ہیں، they have a choice either to fast or to feed a miskin poor person for every day. تو اس کو پھر تم کو ہر دن کے لیے جتنے بھی تم روزے نہیں رکھ رہے ہو یا پورے ہی روزے اگر نہیں رکھ رہے ہو تو پھر تم مسکین کو ایک بندے کا کھانا روز دو. But whoever does good of his own accord. لیکن جو اپنی طرف سے خود سے زیادہ اگر کرے تھوڑا، it is better for him, and that your fast is better for you if only you know. کہ تمہارا روزہ ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. The order to fast. حکم روزے رکھنے کا. اللہ said, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. O you who believe, fast is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may have taqwa. کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پہ کیے گئے تھے، اور تاکہ تم میں تقوی ہے. In an address to the believers of this ummah، یعنی اللہ مخاطب ہے اس امت کے مومنوں سے. اللہ ordered them to fast. اللہ نے ان کو حکم کیا روزہ رکھو. That is to abstain from food, drink, sexual activity with the intention of doing so sincerely for Allah the exalted alone. تو روزہ رکھنے کے لیے اللہ نے جو کہا حکم کیا تاکہ تم اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، سیکسول ایکٹیویٹی سے روکو، اور اس ارادے سے کرو کہ یہ تم خالص اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں، کیونکہ ریوارڈ بھی ہم کو پھر اللہ سے ہی ملے گا ڈائریکٹ. This is because fasting purifies the souls and cleanses them from the evil that might mix with them and their ill behavior. روزہ اس لیے کہ وہ پاک کرتا ہے ہماری روح کو، یعنی تم جسم کو پاک کرتے ہو، صابن، پانی، سب واش اور یہ سب سے خوشبوئیں سب لگاتے ہو، ڈیوڈرنٹ، پاؤڈر، تو یہ تم اپنے باڈی کو پیوریفائی کرتے ہو، باڈی کو، سول کو نہیں. تو سول کو، روح کو پاک کرنا ہے تو وہ روزہ ہے. تو وہ روزہ جو ہے وہ پاک کرتا ہے روحوں کو اور اس کو صاف کرتا ہے ایول چیزوں سے، برائی، گندی. جو تمہاری یعنی کہ ایول چیزیں جب تمہارے ساتھ اگر مکس ہو گئی یعنی مل گئی تو اب تمہارا جو بیہیویئر ہے وہ بن جائے گا بہت برا، یعنی تمہاری حرکتیں اور تمہارے مطلب جو تم بیہیو کرو گے وہ ہوگا بہت ہی برا، کیونکہ اب شیطان نے آ کے تم کو گندا کر دیا ہے. تو اس سے پاک ہونا ہے تو روزہ رکھو. Allah mentioned that He has ordained fasting for Muslims just as He ordained it for those before them, they being an example for them in that. So they should vigorously perform this obligation more obediently than the previous nations.
اللہ نے ذکر کیا یہاں پر کہ اس نے حکم کیا روزے کا مسلمانوں کو اس نے حکم کیا جیسے کہ اس نے حکم کیا تھا پچھلے لوگوں کو، ہم سے پہلے لوگوں کو، اور وہ ہمارے لیے مثال ہے اس بات کے لیے. تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بولتے نا زور اور خروش کے ساتھ، جوش کے ساتھ اس فرائض کو بھی انجام دیں اور زیادہ اللہ کی اس میں فرما برداری اختیار کریں، جو کہ پہلے کی قوم جو کر رہی تھی اس سے زیادہ اللہ کی اوبیڈینس اور یہ سب کے ساتھ اس فرض کو ادا کرو، روزے رکھنے کو. سملرلی اللہ سیڈ، پھر اللہ نے کہا ایسے ہی سیم آیت ہے جیسے ملتی جلتی، تو وہ ہے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48. سورہ نمبر 5 جو ہے وہ سورہ مائدہ ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. To each among you we have prescribed a law and a clear way. تم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے پرسکرائب کیا ہے یا حکم کیا ہے ایک قانون اور اس سے باہر نکلنے کا راستہ، منہاجا. If Allah had willed, He would have made you one nation. اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ایک قوم بنا دیتا. But that He may test you in what He has given you. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم کو آزمائے اس میں جو اس نے ہمیں دیا ہے، عطا کیا ہے. So compete in good deeds. تو اگر کرنا ہے تم کو، مطلب ریسنگ کرنی ہے، کمپٹیشن کرنا ہے تو کرو، لیکن گڈ ڈیڈز میں کرو، دنیا کے معاملات میں نہیں. یعنی کہ اگر کوئی بہت اچھے اعمال کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے تم دل میں مطلب رش کرو اور دل میں تم یہ چیز کر سکتے ہو کہ میں اس سے زیادہ اچھے اعمال کروں. کوئی بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے تو اپنے دل کے اندر یہ کمپٹیشن نہ ہو کہ میں بھی اتنا اچھا پڑھوں یا اس سے زیادہ اچھا پڑھوں، یہ جتنی خیرات کرتا ہے میں اس سے زیادہ کروں. تو یہ ہے کہ گڈ ڈیڈز کے اندر تم ریسنگ کرو، کمپٹیشن کرو، لیکن دنیا کی مال کے اندر، دنیا کی چیزوں کے اندر مت کرو کہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس تو 2 ہونی چاہیے، کہ نہیں اس کے پاس 2 ہے تو میرے پاس 4 ہونی چاہیے، یا میرے پاس اتنے بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے تو اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس اس کے تھوڑا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، یا اس کا بنگلہ اتنا بڑا ہے تو میرا بنگلہ اس سے بڑا ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کے اندر مت لگے رہو کہ اس کے پاس کتنا خوبصورت ہیرے کا ہار تھا نا، وہ پارٹی میں پہنی تھی نا، اب ایسا ہے کہ نیکسٹ پارٹی میں اس سے بھی زیادہ بڑھیا ہار پہنوں گی. کمپٹیشن کرنا ہے تو اس میں کرو نا کہ تم اچھے گڈ ڈیڈز، نیک اعمال میں کرو. اللہ سیڈ ان دس آیا، اللہ نے اس آیت میں یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. O you who believe, اے ایمان والو، fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may have taqwa. روزے جو ہے وہ تم پہ فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی آئے. Since the fast cleanses the body and narrows the paths of shaitan. روزے جو ہے وہ جسم کو بھی صاف کرتے ہیں. سوچو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر کا پورا سسٹم ہی کتنا کلین ہوتا ہے، جو کہ آج کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بتاتے ہیں، اور شیطان کے لیے اس میں کتنا مطلب تنگ راستہ ہو جاتا ہے. ان صحیحین the following hadith was recorded. یہ دونوں حدیث یہ دونوں مطلب صحیح میں ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری. یہ حدیث، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ
بالصوم فإنه له وجاء. O young people, اے جوان لوگوں, whoever amongst you can afford marriage, تو اگر تم میں سے کوئی بھی شادی کو یعنی کہ مطلب افورڈ کر سکتا ہے, یعنی اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اس کے اخراجات اور سب کچھ, تو let him marry, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے. whoever cannot afford it, let him fast, for it will be a shield for him. تو اگر کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی کمائی نہیں ہے اور وہ مطلب بیوی بچے گھر کا سب خرچہ نہیں اٹھا سکتا, تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے تاکہ اس کے لیے وہ شیلڈ بن جائے گی اور وہ اس کو بچائے گی تاکہ وہ غلط حرکت کوئی غلط کام نہ کر بیٹھے. اللہ then commands ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. فاسٹ فار a fixed number of days. روزے جو ہیں گنتی کے چند دن. But if any of you is ill or on a journey, لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے, سفر پہ ہے, the same number should be made up from other days. تو جتنا روزہ چھوٹا ہے اتنا روزہ دوسرے دنوں میں پورا کر لو. Allah states that the fast occurs during a fixed number of days. کہ روزے جو ہے اس کے جو دن ہے گنتی کے وہ فکسڈ ہیں, so that it does not become hard on the hearts. تاکہ ایسا نہ ہو کہ بندے کو بہت روزے رکھنے پڑ رہے ہیں سال بھر میں, تو اس کے دل کے اوپر وہ بہت گراں گزرے اور اس کو برداشت نہ ہو, thereby weakening their resolve and endurance. تاکہ ان کا جو وہ اور کمزور پڑ جائے, ان کا برداشت ختم ہو جائے, یہ نہیں چاہتا اللہ. اس لیے اللہ نے گنتی کے دن. The various stages of fasting. روزے رکھنے کے الگ الگ مطلب مقامات. Al-Bukhari and Muslim recorded that Aisha radiyallahu anha said, the day of Ashura was a day of fasting. تو یعنی عاشورہ کا جو دن ہے 10 محرم وہ روزے کا ہے. When the obligation to fast Ramadan was revealed, those who wished fasted and those who wished did not. تو رمضان جب مطلب رمضان کے روزے کے لیے جب مطلب آیت نازل ہو گئی, فرض کر دیے گئے اس کو, تو اب عاشورہ کا روزہ جو چاہے وہ رکھے, یہ والنٹری ہو گیا, اور جو نہیں چاہتا وہ نہ رکھے. Al-Bukhari recorded the same from Ibn Umar and Ibn Masud رضی اللہ عنہم اجمعین. Allah said, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Those who can fast with difficulty. تو جو بھی تکلیف سے روزہ رکھتا ہے. Example, an old man, ایک بوڑھا انسان. They have a choice either to fast or to feed a miskin, poor person, for every day. تو ان کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھیں, نہ رکھ سکیں تو ایک مسکین کو روز ایک بندے کا کھانا کھلا دیں. Muaz commented, in the beginning those who wished fasted and those who wished did not fast and fed a poor person for each day. شروعات میں لوگوں نے یہی کیا کہ جو روزے رکھ سکتے تھے وہ رکھتے تھے, اور جو نہیں رکھنا چاہتے تھے وہ بولتے تھے کہ ہم غریب کو کھانا کھلا دیں گے. یعنی جیسے اپنی مرضی سے انہوں نے اس کو ایسا کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر ہم نہیں رکھنا ہے ہم کو روزے تو ٹھیک ہے ہم کھانا کھلا دیں گے مسکین کو. Al-Bukhari recorded Salama bin al-Aqwa saying that when the ayah was revealed, those who did not wish to fast used to pay the fidya. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو جن کو نہیں روزہ رکھنا ہے وہ فدیہ ادا کرتے تھے, یعنی feeding a poor person for each day they did not fast. تو جو بھی دن انہوں نے روزہ نہیں رکھا اس دن وہ اس مسکین کو کھانا کھلاتے تھے. Until the following ayah, یعنی کہ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 185 نازل ہوئی, was revealed abrogating the previous ayah. تو اب جو اس سے پہلے جو آیت میں تھا کہ جو نہ رکھنا چاہے تو مسکین کو کھانا کھلا دے, وہ کینسل ہو گئی, یعنی اس کو منسوخ کر دیا گیا. اب یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہی ہے, اور جو بالکل سچ مچ جیسے ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے. It was also reported from Ubaidullah from Nafi that Ibn Umar said رضی اللہ عنہما, it was abrogated.
وہ منسوخ کر دی گئی. As-Suddi reported that Murrah narrated that Abdullah said about this ayah کہ اس آیت کے بارے میں کہا کہ it means those who find it difficult to fast, کہ جن کے لیے بہت مشکل ہے روزہ رکھنا. Formerly those who wished, پہلے ایسا تھا کہ جن کی خواہش ہے رکھنا ہے رکھے، نہ رکھنا ہے نہ رکھے. لیکن those who wished fasted and those who wished did not but fed a poor person. تو وہ اگر ان کی خواہش نہیں رکھنے کی روزہ تو وہ غریب کو کھانا کھلا دیتے تھے. Allah then said, فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا, but whoever does good of his own accord, meaning whoever fed an extra poor person. تو جس نے بھی بھلائی کا یہ کام اپنی مرضی سے تھوڑا زیادہ کیا کہ ایکسٹرا مطلب دیا یا انسان زیادہ انسان کو کھلا دیا تو وہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. It is better for him, تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. And that you fast is better for you if only you know. لیکن تم اگر روزہ رکھو تو تمہارے لیے وہی بہتر ہے کہ اگر تم جانو. Later the ayah, فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. So whoever of you sights the crescent on the first night of the month of Ramadan, that is present at his home, he must observe Sawm, fasting that month. Was revealed and this abrogated the previous ayah. تو اس کے بعد کی آیت ہے نا وہ تو 184 جو ہے پھر وہ کینسل ہو گئی، یعنی کہ منسوخ ہو گئی جب آیت نمبر 185 نازل ہوئی کہ جس نے بھی رمضان کی پہلا چاند جو ہے اس کو دیکھا، پہلی رات کو ہی چاند دیکھا اور وہ اپنے گھر میں موجود ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہی چاہیے. The fidya expiation for breaking the fast is for the old and the ailing. The fidya expiation یعنی کفارہ جو ہے، کفارے کا جو ہم فدیہ دیتے ہیں، روزہ اگر یعنی ٹوٹ جائے یا پھر بیمار انسان ہے، بوڑھا انسان ہے، اس کے لیے. البخاری reported that Atta heard Ibn Abbas recite وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ. And as for those who can fast with difficulty, وہ جو تکلیف سے روزہ رکھتے ہیں یعنی کہ old man, they have a choice either to fast or to feed a miskin. یعنی کہ ان کے پاس چوائس ہے، وہ خود روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، نہ رکھ سکے تو کھانا کھلا دے مسکین کو ہر دن کے لیے فار ایوری ڈے. ابن عباس دین کامنٹڈ. پھر اس آیت کے اوپر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کامنٹ کیا کہ دس آیا واز ناٹ ایبروگیٹڈ، اٹ از فار دا اولڈ مین اینڈ دا اولڈ وومن who are able to fast with difficulty but choose instead to feed a poor person for every day they do not fast. تو یہاں پر یہ ایبروگیٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ جو بوڑھا انسان یا بوڑھا مرد بوڑھی عورت ہے اگر وہ لوگ تکلیف سے روزہ رکھتے ہیں تو وہ ان کے اوپر یعنی کہ مطلب ہے کہ وہ چاہیں تو غریب انسان جو بھی ہے مسکین ان کو کھانا کھلائے جو بھی وہ دن روزہ نہیں رکھتے. Others reported that Sa'id bin Jubair mentioned this from Ibn Abbas کہ یہ ابن عباس سے مطلب یہ چیز کو لیا مطلب ذکر. So the abrogation here applies to the healthy person. تو جو ہیلدی لوگ ہیں نا ان کے لیے ایبروگیشن ہے کہ وہ چیز منسوخ ہے. Who is not traveling and who has to fast. اور پھر وہ سفر پہ بھی نہیں ہے اور اس کو روزہ رکھنا ہے. As Allah said, فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. So whoever of you sights the crescent on the first night of the month of Ramadan. تو جس نے بھی رمضان کی شروعات کی پہلی رات میں چاند دیکھا ہے and is present at his home, اور اگر وہ اپنے گھر میں موجود ہے, he must observe Sawm, fasting that month. تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے. As for the old men and women who cannot fast, اور رہی بات بوڑھے مرد اور عورت کی جو روزہ نہیں رکھ سکتے, he is allowed to abstain from fasting and does not have to fast another day instead.
because he is not likely to improve and be able to fast other day. So he is required to pay a fidya for every day missed. تو اس کے لیے کہا گیا کہ بوڑھا جو بھی مطلب ہے انسان، مرد یا عورت، تو ان کو روزہ نہیں رکھنے کے لیے مطلب کوئی مطلب ان کو وہ نہیں ہے اس کے لیے کہ یعنی وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو ان کے لیے مشکل ہے یا وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. وہ نہ رکھے روزہ، اور پھر اس کے بدلے میں بعد کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ دن پہ دن ان کی حالت خراب ہوتی جائے گی، اچھی تو نہیں ہوگی نا. تو پھر وہ صرف اپنے جتنے دن مس ہوئے اس کا فدیہ ہی ادا کرے. This is the opinion of Ibn Abbas and several others among the Salaf who read the ayah. یہ ان سب کے لیے ہے، مطلب ان سب کی طرف سے ہے، ابن عباس اور بھی لوگ جو سلف میں سے ہیں ان کی طرف سے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ and as for those who can fast with difficulty. اور رہی ان کی بات جو کہ بہت تکلیف سے روزہ رکھتے ہیں. and old men to mean those who find it difficult to fast, جن کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے. As Ibn Masud stated, this is also the opinion of Al-Bukhari who said کہ as for the old man, old person یعنی کہ بوڑھے انسان کے لیے who cannot fast, جو روزہ نہیں رکھ سکتا, he should not like Anas who for 1 or 2 years after he became old fed some bread and meat to a poor person for each day he did not fast. تو وہ he should do like یعنی حضرت انس جو تھے رضی اللہ عنہ، وہ بوڑھے ہو گئے تھے بہت، تو ان کے جیسا کرو کہ انہوں نے مطلب جب وہ بوڑھے ہو گئے تو وہ روٹی اور گوشت غریب مسکین انسان کو ہر دن کھلاتے تھے جو بھی وہ روزہ نہیں رکھتے تھے اس کا فدیہ. پھر ہے this point which al-Bukhari attributed to Anas without a chain of narrators. تو یہ البخاری جو ہے انہوں نے حضرت انس کے لیے بولے جہاں پر کوئی ہے نہیں مطلب راوی یعنی جنہوں نے مطلب اس کو نریٹ کیا. was collected with a continuous chain of narrators. اور یہ جہاں سے لی گئی حدیث وہاں تو کنٹینیوس چین ہے، راوی جو اس کے ہیں بہت سارے نریٹرز ہیں. by ابو یعلا موصولی in his musnad, ان کے مسند میں ہے that ایوب بن ابو تمیمہ said Anas could no longer fast. حضرت انس جو ہے رضی اللہ عنہ وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے تھے. so he made a plate of ترید یعنی broth, bread and meat, یعنی کہ اس کے اندر لوگ گیہوں ڈالتے ہیں اور گوشت بھی، یعنی سمجھو کہ گیہوں اور گوشت ڈالے، سمجھو ہمارے دور کا کچڑا ہے یا عربی لوگوں کا جیسے کہ مطلب جو برغل اور ایسا سب ڈال کے گوشت بھی ڈالتے نا اندر، تو وہ شوربا جس کو کہتے ہیں. تو اس طرح سے سمجھو نام سب ڈفرینٹ جگہوں پہ الگ الگ ہے، لیکن وہ ہے تھرید، اور وہ دیتے تھے جس کے اندر گیہوں اور بارلی یا گیہوں اور گوشت ہے. اینڈ انوائٹڈ 30 پور پرسنز اینڈ فیڈ دیم، اور ایک ساتھ 30 لوگوں کو بلا کے ان کو کھلا دیتے تھے. The same ruling applies for the pregnant and breastfeeding women if they fear for themselves or their children or fetuses. یعنی جو پریگننٹ عورت ہے یا جو نرسنگ مدر ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کو ڈر ہے، خوف ہے تو روزہ رکھنے سے، تو پھر وہ بھی یہ جو رولنگ ہے فدیہ دینے کی وہ دے دے. In this case they pay the fidya and do not have to fast other days in place of the days that they missed. تو یہ لوگوں کو فدیہ دینے کا ہے، لیکن پھر دوسرے دنوں کے اندر ایام میں وہ روزے کو کور نہیں کرنا ہے ان کو جو بھی ان کا مس ہوا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.